السلام علیکم جی، میں ہوں وسیم شیخ. آپ دیکھ رہے ہیں ذات ٹائم پروگرام. پہلے ہم لوگوں نے سویابین کے بارے میں ڈاکٹر صاحب سے بات کی تھی، حافظ سعد صاحب سے. اب دوبارہ سویابین کے بارے میں ان سے پوچھتے ہیں کہ اس کی سویابین کیا ہے اور اس کی پروڈکٹس کیا ہوتی ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی، اللہ کا شکر، بالکل ٹھیک الحمدللہ. اچھا سر، وہ پہلے آپ سے خدمات لی تھی، کنولا کے بارے میں بات چیت ہوئی تھی، تو فیلڈ میں تھے ہم لوگ. آج ابھی سویابین کے بارے میں بات کرنی ہے کہ سویابین سر وہ کیا ہے اور اس کی امپورٹنس کیا ہے، تو یہ کس ٹائم یہ کاشت ہوتا ہے؟ یہ جی، آپ کا بہت اچھا کوشچن ہے. سویابین جی دنیا کی ایک بہت ہی امپورٹنٹ جو ہے کراپ ہے. ہائی پروٹین اس کے اندر ہوتی ہے، تقریباً 40% تک جو اس کا دانہ ہے اس کے اندر پروٹین ہوتی ہے، اور 20 سے 22% اس کے اندر جو کھانے والا اچھی کوالٹی کا جو تیل ہے وہ استعمال ہوتا ہے. اور دنیا میں جو اگر آئل سیڈ کراپ میں دیکھا جائے تو نمبر 1 پہ آتی ہے، جس کی پروڈکشن ہو رہی ہے دنیا کے اندر. اور ایک جو ہماری فوڈ سیکورٹی کا جو ایشو آ رہا ہے اس کے اندر پوری دنیا کے حوالے سے یہ ایک بڑی اچھی جو ہے نا کراپ ہے. تو سویابین کو جو دنیا میں بڑی پروڈکشن اور بڑی اہمیت حاصل ہے. تو اس لیے پاکستان میں بھی جس طرح اب ہمارے پاس پولٹری انڈسٹری، لائف سٹاک انڈسٹری، فش انڈسٹری اور تیل جو کھانے والا خوردنی تیل ہے اس کی انڈسٹری جس طرح دن بہ دن ترقی کرتی جا رہی ہے، اس طرح اس کی سویابین کی جو ہماری ضرورت ہے وہ بھی دن بہ دن اس کی ہماری اضافہ ہوتا جا رہا ہے ضرورت کے اندر. اور جس طرح آگے آگے وقت گزرتا جائے گا اس کی امپورٹنس مزید بڑھتی جائے گی، کیونکہ جتنی اچھی کوالٹی کی پروٹین سویابین کے اندر ہے اتنی کسی اور کراپ کے اندر موجود نہیں ہے. اور زیادہ جو ہماری کنزمپشن ہو رہی ہے پولٹری انڈسٹری کے اندر اس کی ہو رہی ہے، جو اس کا جب ہم اسے لے کے جاتے ہیں تو سالوینٹ جو ایکسٹریکٹر یونٹ ہیں وہ تقریباً ہر سال 26 ملین ٹن جو ہے وہ سویابین امپورٹ کر رہے ہیں. تو وہ جاتی ہے کرشنگ ہو کے، اس میں سے جو میل نکلتی ہے وہ فیڈ انڈسٹری میں چلا جاتا ہے. اس سے ہماری مرغیاں جو برائلر ہم کھا رہے ہیں، انڈے کھا رہے ہیں، اس کے ساتھ جو ہم دودھ پی رہے ہیں. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو لائف سٹاک انڈسٹری ہے ہمارے پاس، جو باہر سے کاؤز آ رہی ہیں وہ بڑی اچھی ترقی کر رہی ہے. اس کے ساتھ فش بھی آپ کو وافر مقدار کے اندر مارکیٹ کے اندر موجود نظر آ رہی ہے. وہ فارمنگ بھی بڑی گروتھ اس کی ہو رہی ہے. اس کے اندر جو سویابین کا استعمال ہو رہا ہے سب کے اندر. اس کے ساتھ ساتھ جو اس کا آئل نکلتا ہے 20%، وہ ہماری ایڈیبل آئل انڈسٹری کے اندر جاتا ہے، اس کا کھانے کا تیل میں استعمال ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی ہماری پینٹ اور لوبریکینٹ کی انڈسٹری ہے اس میں بھی اس کے آئل کا استعمال ہے. اور یہ جو ہماری انڈسٹریز ہیں یہ روزانہ یہ ان کی جو گروتھ ریٹ بڑا اچھا ہے اور ڈیولپمنٹ کی طرف جا رہی ہیں، ترقی کی طرف جا رہی ہے. اور خاص طور پہ جو ہم پہلے فیڈ باہر سے امپورٹ کرتے تھے اب وہ آنی یہاں پہ بند ہو گئی. ہم خود سیلف سفیشینٹ ہو گئے، خود اپنی فیڈ جو پولٹری کی، لائف سٹاک کی اور فش کی فیڈ بنا رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف اپنی ضرورت پوری کر رہے ہیں بلکہ جو سرپلس ہے اسے ملک سے باہر ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں اور زر مبادلہ کما رہے ہیں. اور ایک جو ہماری جو انڈسٹری ہے سالوینٹ انڈسٹری، وہ اس کی یہ پیش گوئی ہے کہ اگر ہمارے پاس وافر مقدار میں سویابین ہو تو ہم یہ جو ایکسپورٹ ہے سویابین فیڈ کی یہ کئی ٹائمز بڑھا کر ملک کو اس سے زر مبادلہ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو سر یہ اس کے بارے میں بتائیے گا کہ یہ جو ہم لوگ سویابین ہے اس کو کاشت کس ٹائم کر سکتے ہیں، کہ یہ ہم لوگ باہر سے منگواتے ہیں اور اس کا ہمارے ملک کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے؟ دیکھیں جی، جب آپ اتنی سویابین منگوائیں گے تو ایک کثیر زر مبادلہ جو ہے تقریباً 200 ارب روپے سالانہ سے زیادہ ہم سویابین کی امپورٹ کے اوپر خرچ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہماری جو ایڈیبل آئل کی امپورٹ ہے تیسری بڑی امپورٹ ہے. پہلے نمبر پہ ہم پیٹرولیم پروڈکٹ جو ہمارا ہے وہ ہم امپورٹ کرتے ہیں، دوسرے نمبر پہ مشینری کی کاسٹ ہے، تیسرے نمبر پہ جو بڑا بل ہے وہ ہمارا ایڈیبل آئل یا آئل سیڈ کا جو بل ہے وہ بڑا بل ہے. تو ایک کثیر جو ہے نا برڈن ہے ہمارے اوپر اس کا. تو اس کے لیے ملک میں کاشت ہونی چاہیے، کیونکہ سویابین جو ہے یہ ایک ٹھنڈے علاقوں کی فصل ہے، زیادہ تر امریکہ، برازیل اور ارجنٹینا میں یہ لگتی ہے. اس کے ہمارے ملک کا جو کلائمیٹ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، اور ہم جو کلائمیٹ چینج آ رہا ہے اس کے اندر ہمارا ملک بڑا متاثر ہو رہا ہے. اور ہر سال آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹمپریچر جو ہے بڑھ رہا ہے اور سیویئر سردیاں آتی ہیں یا سیویئر گرمیاں ہو رہی ہیں، اور ان کا جو ٹائم ڈیوریشن ہے وہ بھی چینج ہوتا جا رہا ہے. تو اس لحاظ سے ہمیں ایسی ورائٹیز چاہیے جو ہمارے موسمی حالات کے مطابق ہو. اس سلسلے میں ایوب ایگریکلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹ کا جو شعبہ تیلدار اجناس ہے ہم نے اس کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں، اور ہم نے ایسی ورائٹیز بنائی ہے جو ہائی ٹمپریچر ٹالرنٹ ہو. کیونکہ دنیا یہ کہتی ہے کہ سویابین 30 ڈگری 35 ڈگری سے اوپر نہیں لگانی چاہیے. اگر اچھی پیداوار لینی ہے تو 30 ڈگری آپ کا زیادہ ٹمپریچر ہونا چاہیے. لیکن جب ہم یہاں پہ سوئنگ کرتے ہیں تو جو اس کا صحیح جو وقت کاشت ہے وہ مڈ جولائی سے مڈ اگست تک ہے.
ٹھیک ہے. جو آٹم سیزن ہے اس میں اس کی کاشت ہوتی ہے, اس میں اس کا صحیح بیج بنتا ہے اور صحیح ہمارے پاس اچھی پیداوار آتی ہے. اور یہ بھی نہیں کہ پورے پاکستان کے لیے, اس کے لیے مخصوص علاقے ہیں جن میں سے کاشت کیا جا سکتا ہے اور وہاں سے. سر وہ کون سے علاقے ہیں؟ جی میں بتاتا ہوں. تو اس کے لیے جب ہمارا جولائی اور اگست میں آپ نے دیکھا ہے 45 کے راؤنڈ اباؤٹ ٹمپریچر ہوتا ہے, تو اس میں آپ نے کون سی ورائٹیز کاشت کرنی چاہیے؟ تو ایسی ہوں کہ وہ ہیٹ ٹالرنٹ ہوں, اس میں اچھا پرفارم کریں تو اور اچھی پیداوار ہو. اس سلسلے میں جو ہم نے پوری ریسرچ کی ہے, اڈاپٹیبلٹی اسٹڈیز کی ہے پنجاب کے اندر, اگر پنجاب کی بات کریں تو پنجاب میں جو آٹم سیزن ہے اس کے لیے ہمارے پاس جو سینٹرل پنجاب ہے, آپ خانے وال سے اوپر آ جائیں, خانے وال سے آگے لاہور کی طرف, جس میں آپ کا پھر اسی طرح پاک پتن سے آگے عارف والا, ساہیوال, اکاڑا, لاہور, شیخوپورہ, ساری سائڈ یہ, اسی طرح ٹوبا ٹیک سنگھ, جھنگ, فیصل آباد اور آگے سرگودا, اور یہ آپ سارا آگے سیالکوٹ, گجراوالا, یہ سارا ایریا اس کے لیے سوٹیبل ہے. اور پوٹوہار کا بھی وہ ایریا جہاں پہ سپلیمنٹل اریگیشن ہے, کہ انیشلی سے پانی چاہیے جرمینیشن کے لیے. اگر آپ بارشوں پہ کریں گے, بارش نہ ہوئی تو اس کی جرمینیشن نہیں ہوگی اچھی اور پودے کی گروتھ بھی نہیں ہوگی. تو پوٹوہار کے وہ برانی ایریاز جہاں پہ سپلیمنٹل اریگیشن جس فارمر کے پاس ہے وہ اسے کاشت کر سکتا ہے. جنوبی پنجاب میں جو خاص طور پہ کاٹن کے ایریاز ہیں, جس میں آپ کا بھاولپور, ملتان, خانے وال, اپنا چشتیاں اور یہ ساری بھاول نگر, رحیم یار خان تک کا ایریا ہے, یہ اس کے لیے سوٹیبل نہیں ہے. ایک تو وہاں پہ ٹمپریچر بہت زیادہ ہوتا ہے, جرمینیشن ایفیکٹ ہوتی ہے, اگر جرمینیشن ہو بھی جائے تو سیڈلنگ جو ہے وہ برننگ کی طرف چلی جاتی ہے اس کے اندر, تو آپ کو جو ہے نا اس میں کاشت نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی بچ بھی جاتی ہے تو کاٹن اس ٹائم میچورٹی کی طرف جا رہی ہوتی ہے, تو اس کے جو سکنگ انسیکٹ خاص طور پہ اور اس کے بعد جو ہے چوئنگ انسیکٹ ہیں وہ اس کے اوپر جو ہے آنا شروع ہو جاتے ہیں, تو وہ جو کراپ اچھی طرح اس کی گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, تو وہ ایریاز ہم ریکمینڈ نہیں کرتے کہ آپ سویابین کو ناردرن پنجاب میں اپنا جو ساؤدرن پنجاب ہے اس کے اندر لگائیں. ٹھیک ہے, کیونکہ وہاں پہ پروفیٹیبلٹی نہیں آ رہی جب تک کہ کوئی ہمارے پاس ایسی ورائٹی نہیں آ جاتی کہ جو اس علاقے کے لیے سوٹیبل ہو. تو اس لیے ہمیں سویابین کے حوالے سے خاص طور پہ زون اسپیسیفک ورائٹیز پہ کام کرنا چاہیے جو ہر علاقے میں کے لحاظ سے اس کے موسمی حالات میں مطابقت رکھتی ہو اور اس میں اچھی پیداوار دیتی ہو. دیکھیں, ذمہ دار اسی وقت اچھی کوئی فصل کو اڈاپٹ کرے گا جب اس کو پروفیٹیبلٹی ہوگی. اگر پروفیٹیبلٹی نہیں ہے تو وہ نہیں لگا سکتا. دوسرا جو ہے آپ کا جو فورٹ منرو کا ایریا ہے ڈی جی خان میں, وہ ایک بیلٹ مائلڈ ہے, ادھر بھی آپ اس کو کاشت کر سکتے ہیں. دوسرا آج کل ایک بڑا شور ہے کہ جی اسپرنگ کے اندر اس کو کاشت کیا جائے, یعنی جو اب موسم آنے والا ہے فیبرری کے اندر, مارچ کے اندر, اس کے اندر ہماری ایک ایکسٹینسو ایکسپیریمنٹ جس میں ایوب ایگریکلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹ, یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد, ملتان یونیورسٹی, اس کے بعد اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور, NARC, یہ ہمارے ساتھ جو نیوکلیئر انسٹیٹیوٹ ہے نیاب جو ہمارا ہے, نبجی ہے, یہ سب مل کے ایک جوائنٹ ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں. اس کے 1 سال کمپلیٹ ہو گیا ہے, لیکن ابھی تک ہمیں کوئی خاطر خواہ رزلٹ نہیں آئے کہ ہم فارمر کو کہہ سکیں کہ آپ سپرنگ کے اندر لگائیں اور آپ کو اچھی پروڈکٹیوٹی آئے گی. خاص طور پہ جو آپ کا اس میں اب ناردرن ایریاز لیں جس میں سیالکوٹ, گجراوالا, منڈی بہاؤدین, پوٹوہار کا ایریا, ادھر تو فروٹنگ ہوتی ہی نہیں ہے. اس میں جو ابھی تک ہمارے پاس ورائٹیز ہیں اس میں سے کسی پہ فروٹنگ نہیں ہوتی, جسٹ ویجیٹیٹو گروتھ ہوتی ہے, تو پروفیٹیبلٹی بالکل زیرو ہے. آپ سینٹرل میں آ جائیں تو فروٹ بنتا ہے, تھوڑا سا بنتا ہے, اور جو دانہ بنتا ہے وہ شریولڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کی جرمینیشن نہیں ہوتی. اس میں بھی ریسرچ اس سال بھی انشاءاللہ ہم ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں, ڈیٹ کو بھی پیچھے لے کے آ رہے ہیں تاکہ جو جس ٹائم سیڈ بن رہا ہوتا ہے ٹمپریچر مائلڈ ہو, بہت زیادہ ہارش نہ ہو, جس کی وجہ سے سیڈ شریولڈ ہوتا تھا یا جرمینیشن متاثر ہوتی تھی. ٹھیک ہے, ایسی چیزیں جو ہے نا ہم اس میں جب ایکسپیریمنٹ کے بعد ہم کسی کنکلوژن پہ پہنچیں گے تو پھر انشاءاللہ ہم ریکمینڈ کریں گے ہمارے پاس ایسی ورائٹی آ جائے کہ ہم سپرنگ کے اندر وہ کوئی بھی انسٹیٹیوٹ, جتنے بھی انسٹیٹیوٹ سویابین پہ کام کر رہے ہیں, کوئی انسٹیٹیوٹ ایسی ورائٹی بنا لیتا ہے کہ وہ پروفیٹیبل ہو. دیکھیں نا, خالی پودا اگانا, پودا لگ گیا اور اس سے وہ تو اگ جائے گا, اصل ہے اس میں جو دانے بننے, سیڈ بننے وہ اتنے ہو کہ جو فارمر نے خرچہ کیا ہے وہ بھی پورا ہو اور اس کو ارننگ بھی ہو. اس سے ابھی تک جو ہمارے ایکسپیریمنٹ ہیں اس میں کوئی ایسا رزلٹ نہیں ہے کہ پروفیٹیبلٹی آ رہی ہو سپرنگ میں لگا کے. وہ پورے پنجاب میں کوئی بھی ایریا, چاہے وہ بھاولپور ہے, چاہے وہ آپ کا فیصل آباد ہے, چاہے آپ کا لاہور ہے, وہ کہیں بھی نہیں آ رہی. اس پہ کام چل رہا ہے. انشاءاللہ جب ریسرچ میں ہمیں یہ چیز آئے گی کہ پروفیٹیبلٹی آ رہی ہے پھر ہم فارمر کو ریکمینڈ کریں گے. اس لیے میں فارمر سے میری گزارش ہے جو سپرنگ کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سپرنگ میں کاشت کرنی ہے یا اس طرح ہم نے سنا ہے, تو اس باتوں پہ ابھی جو دھیان نہ دیں جب تک ریسرچ کی طرف سے کوئی کنکلیوڈ. ہم اس پہ اس سے بے فکر رہے ہیں, ہم جو ہے پوری کوشش کر رہے ہیں, ہمارا ادارہ پورا کام کر رہا ہے,
ہائی ٹمپریچر ٹالرنٹ جو پہلی ورائٹیز ہے پاکستان کی وہ ایوب ایگریکلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹ نے بنائی ہے، جس میں آری سویابین ہے. بڑی اچھی آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس ہے. جس ایریاز کا میں نے بات کی ہے سینٹرل پنجاب اور اپر پنجاب، اور آٹم کے اندر اسے لگائیں، اچھی پیداوار ہوگی. سیڈ بھی انشاءاللہ اس کے لیے پلان ہے، اور سیڈ بھی انشاءاللہ جلد مل جائے گا. دوسری ہماری فیصل سویابین ہے، وہ بھی بڑی آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس کرتی ہے. اس سال بھی ہم نے مختلف ڈیمو لگائے تھے اور سیڈ پروڈکشن کا پورا پلان بنا کے گورنمنٹ کو دے دیا ہے، جس میں پنجاب سیڈ کارپوریشن اور پرائیویٹ سیڈ کمپنیز اس کا سیڈ ملٹیپلائی کریں گی اور فارمرز کو انشاءاللہ ملے گا آنے والے سالوں میں. اس میں ہمارے ساتھ ہماری جو ریسرچ کے ادارے، ہماری یونیورسٹیز، ہماری انڈسٹریز اور جتنے بھی باقی جو سیڈ کمپنیز ہیں ٹوٹلی لائزان کے اندر ہیں، اور ہم پورے اسے جوائنٹ ایفرٹ کر کے انشاءاللہ ہم سویابین پہ کوشش کر رہے ہیں کہ کامیاب ہو، ملک میں کاشت ہو، اور جتنا ہمارا امپورٹ بل ہم ریڈیوس کر سکتے ہیں اسے کریں، اور ملک کے اندر اسے ایک منافع بخش کاشت اس کی بنائیں. سر وہ آپ نے بتایا تھا تھوڑا سا کہ جو حاصل پور رحیم خان ہے ان کے ٹمپریچر تھوڑے سے اپ ہوتے ہیں بنسبت ادھر فیصل آباد کا گجرانوالا یہ جو پٹی ہے، تو یہ اس کا ٹمپریچر کا بھی زیادہ ہوگا. اگر وہ زیادہ ٹمپریچر ہے تو وہ سویابین کو کیا ان کے نقصان دے سکتی ہے، وہ ان کے تھوڑا سا بتائیے گا ذرا. جی بالکل، دیکھیں نا میں نے آپ کو بتایا دنیا میں جو سویابین کاشت ہوتی ہے وہ تقریباً ہم کہتے ہیں دنیا کا جو لٹریچر ہے وہ کہتا ہے 30 ڈگری سے زیادہ نہ سویابین کو لگائیں. سویابین کے لیے جو بہترین ٹمپریچر ہے، آئیڈیل ٹمپریچر، وہ 30 سے کم ہونا چاہیے اور اچھی بارشیں ہونی چاہیے. امریکہ میں وہ اسٹیٹس جہاں پہ یہ ٹمپریچر فال کرتا ہے وہاں سویابین لگتی ہے، اسی طرح برازیل میں بھی لگتی ہے. تو اب یہ ہمارے یہاں پہ جو ٹمپریچر ہے وہ 45 سے اوپر جا رہا ہے. اور اگر آپ یہ جنوبی پنجاب میں چلے جائیں، ایک تو ٹمپریچر کی آپ اس ٹائم پہ 50 پہ ٹمپریچر ہوتا ہے وہ، اور ٹمپریچر فیل لائک 50 ہو رہا ہوتا ہے اس ٹائم پہ نا، تو بہت ہارش ٹمپریچر ہوتا ہے. وہ اس کی گروتھ یا جرمینیشن کو بہت شدید متاثر کرتا ہے. جرمینیشن نہیں ہوتی، جرمینیشن ہو جاتی ہے تو اس کو برننگ کرتا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا وہاں پہ جو کاٹن کے انسیکٹ ہیں نا وہ اس کے کامن ہیں، وہ سکنگ انسیکٹ اتنے پریشر سے اس کے اوپر آتے ہیں کہ یہ کراپ سروائیو ہی نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے. اس لیے وہاں پہ ابھی وہ سوٹیبلٹی نہیں ہے جب تک کوئی ایسی ہم ورائٹی ڈیولپ نہ کر لیں جو اس کلائمیٹ کے لیے سوٹیبل نہ ہو. جب تک ہم ریکمینڈ نہیں کرتے تو کاشتکار بھی کو چاہیے، اور الٹرنیٹیو فصلیں ہیں بہت ساری اس میں کاشت کریں. دوسرا ہم نے اس کا گرین لینا ہوتا ہے. کچھ ذمہ دار کہتے ہیں کہ ہم نے اسے سائلیج کرنا ہے، سائلیج کے لیے بھی یہ اس طرح صحیح نہیں ہے. اس کا گرین لے کے آپ اس کو پروٹین کریں. پتے اس کے اتنے زیادہ نہیں ہوتے، چھوٹا پودا ہوتا ہے، 2 فٹ کا تقریباً اس کا پودا ہوتا ہے، تو وہ سائلیج کے لیے اتنا اچھا نہیں ہے. آپ اس کا گرین جو ہے اس کے اندر پروٹین ہوتی ہے اس کو استعمال کریں. تو سر یہ جو آپ بتا رہے تھے کہ ٹمپریچر اس کا زیادہ ہو جاتا ہے، تو کیا ہم لوگ مصنوعی بارش بھی کر سکتے ہیں اس کے اوپر، یا نیچرل جو ہے وہی اس کے اوپر ہی اکتفا کریں گے؟ دیکھیں جی ابھی تو دیکھیں آپ ہر ٹیکنالوجی امپورٹ کر سکتے ہیں. کلائمیٹ اللہ تعالیٰ کی ہاتھ میں ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ہی اس کو چینج کرنا ہے. آپ اس کو اڈاپٹ کریں. جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دیا ہے نا کہ اڈاپٹیشن کی دی ہے کہ آپ اس کے مطابق اختیار کر لیں. ہم ایسی ورائٹی بنائیں کہ جو اس موسم کے مطابق ہو. ٹھیک ہے. اس پہ کام چل رہا ہے، لیکن یہ نہیں کر سکتے کہ ہم مصنوعی بارش اب کتنی کمرشل لیول پہ آپ کر لیں گے، ایکسپینڈیچر بڑھائیں گے، پھر بھی آپ کو وہ چیز نہیں ہو سکتی، وہ کلائمیٹ نہیں مل سکتا، یا وہ جو انسیکٹ ہیں کاٹن کے ان سے آپ بچاؤ نہیں حاصل کر سکتے. ٹھیک ہے. تا وقت کہ آپ جو ہے نا کوئی ایسی ورائٹیز بنائیں جس میں وہ انسیکٹ کے خلاف بھی ریزسٹنس ہو، اور آپ کا جو موسم ہائی ٹمپریچر ہے جہاں ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ ہم 40-45 ڈگری والا بنا لیا ہے مٹیریل ہم نے، انشاءاللہ فیوچر میں 50 والا بھی بن جائے گا، لیکن فی الحال ابھی تک کوئی نہیں ہے. جی اس کے بارے میں ابھی ریسرچ جاری ہے اس کا مطلب. تو سر یہ بتائیے گا کہ ہم لوگ اس کو کن کن ممالک سے یہ امپورٹ کر رہے ہیں اس کو؟ جی یہ جو فیڈ اور آئل کے لیے امپورٹ ہو رہی ہے، اس میں برازیل، امریکہ اور ارجنٹینا، یہ 3 بڑے ملک ہیں. زیادہ تر برازیل اور امریکہ سے ہماری سویابین آتی ہے، اور اس کے سٹینڈرڈ جو کوالٹی ہے اس کو جو پولٹری انڈسٹری ہے اس پہ ٹرسٹ کرتی ہے، اور وہی کوالٹی اچھی ہے. اور جو ہماری آری سویابین ہے وہ امریکن جو سویابین ہے اس کے سٹینڈرڈ کے ایٹ پار ہے، اور وہ لوکلی ڈیولپ کی ہے، وہ ہم نے امپورٹڈ نہیں ہے. یہاں کے کلائمیٹ کے مطابق جو امریکن سویابین کی ورائٹیز ہے ہمارے یہاں پرفارم نہیں کرتی کیونکہ ٹمپریچر زیادہ ہے. ہم نے یہ اپنے ہی جرم پلاز کو ادھر اڈاپٹ کرا کے اس سے کراسنگ کے ذریعے، بریڈنگ کے ذریعے ہم نے یہ ورائٹی ڈیولپ کی ہے جو ہائی ٹمپریچر میں اچھا پرفارم کرتی ہے. اور اس کا موسم بھی آٹم کا موسم ہے، اسپرنگ کے موسم کا نہیں. جی صحیح. تو ہم لوگ کب تک اس کو اپنا پاکستان میں خود سے یعنی کہ اس کو تیار کر سکتے ہیں، یعنی کہ خود سے یعنی کہ کاشت کر سکتے ہیں، ہمیں باہر سے منگوانی نہ پڑے؟ دیکھیں جی پہلے نمبر پہ ہوتا ہے کہ ٹیکنالوجی نہ ہونا.
اب ٹیکنالوجی ہمارے پاس آ گئی ہے, ورائٹیز بن گئی ہے ہمارے پاس, اب اس کی ہے ملٹیپلیکیشن. گورنمنٹ اور جتنی سیڈ کمپنیز ہیں جتنی سپیڈی سے اس کی جو پروڈکشن اپنی سیڈ پروڈکشن بڑھائیں گی. ابھی ہمارے پاس فارمر کے لیے سیڈ نہیں ہے. پری بیسک سیڈ صرف آئل سیڈ ریسرچ انسٹیٹیوٹ بنا رہا ہے. یہ اس سال انشاءاللہ ہم پنجاب سیڈ کارپوریشن اور پرائیویٹ سیڈ کمپنیز کو دیں گے, اور اگلے سال یہ فارمر کے پاس انشاءاللہ سیڈ جائے گا. اور کچھ اس سال ہم جس طرح ڈیمو لگواتے ہیں وہ ڈیمو لگیں گے. تو آنے والے 4-5 سالوں میں جتنی فاسٹ اسکیل پہ اس کی سیڈ پروڈکشن ہو اور اس میں ایریا انڈر کلٹیویشن آئے گا, اس کے حساب سے ہم اس کا امپورٹ بل کم کر سکتے ہیں. تو سر یہ اپنا ایوب ریسرچ جو ہے تحقیقاتی ادارہ, اس کے بارے میں آپ نے بتایا کہ ریسرچ چل رہی ہے, کافی یعنی کہ جو ادارے ہیں اس میں انوالو ہیں. تو سر وہ کب تک یعنی کہ ہو سکتا ہے, امید لگائی جا سکتی ہے کاشتکار کہ یہ کمپلیٹ ہو جائے گی آپ کی ریسرچ جو ہے؟ دیکھیں جی, کوئی بھی ہم جو اسٹڈی کرتے ہیں اس کا منیمم جو ہم کنکلوڈ کرتے ہیں اسے 2 سال کے ڈاٹے پہ ہوتا ہے. 1 سال کی اسٹڈی اس کی اسپرنگ کی بھی اور آٹم کی کمپلیٹ ہو گئی ہے, اب یہ دوسرا سال لگے گا. اس کے بعد ہم اس کی کنکلوژن ڈرا کریں گے کہ کون کون سے ایریا اسپرنگ کیا سوٹیبل ہے بھی یا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر ہمیں کسی ایریا سے پروفیٹیبلٹی ملتی ہے, فرض کریں ہمیں جنوبی پنجاب سے کوئی ہمیں اچھا سائن نظر آتے ہیں کہ وہاں پہ لگا سکتے ہیں ہمیں اتنی پروڈکشن. ایک تو ہونا ہے پروڈکشن, ایک ہے اکنامیکل اور فیزیبل پروڈکشن ہونا. ٹھیک ہے, پروفیٹیبلٹی ہونا. خالی یہ نہیں کہ اگر ہم لگا دیں وہاں سے ہمیں ایکڑ سے 1-2 من آ جائے تو وہ تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کی ہم کہتے ہیں کہ اگر فارمر نے کوئی یہ سویابین لگانی ہے 20 من اس کا بینچ مارک ہم کہتے ہیں, اگر 20 من پروڈکشن آتی ہے تو پھر پروفیٹیبل ہے. اب 20 من سے جتنی وہ اوپر لے گا اس کی پروفیٹیبلٹی بڑھتی جائے گی. اگر وہ کم آئے گا, وہ 15 پہ آ رہا ہے, 10 پہ آ رہا ہے, تو کوئی پروفیٹیبلٹی نہیں ہے اس کی, کیونکہ اس کے ایکسپینڈیچر زیادہ ہوں گے, اس کی کیئر زیادہ ہوگی. لیکن ابھی تک ہمارے پاس کوئی ایسی بھی نہیں آئی کہ ہمارے پاس 10 من بھی اس ایریا کے اندر آ جائے. تو جب انشاءاللہ آ جائے گی 2 سال کی اسٹڈی, اس سال کی اسپرنگ میں 2 سال ہو جائیں گے یہ, اور پھر آٹم میں بھی 2 سال ہوں گے, پھر انشاءاللہ ہم کنکلوڈ کریں گے اور اسے پبلش بھی کریں گے. تو اور جو ہوگی اس کی بیس پہ ہم ریکمنڈیشن دیں گے اور پروڈکشن ٹیکنالوجی بنائیں گے کہ آپ یہ کریں. اگر نہیں ہوتی تو اس پہ ریسرچ تو چلتی رہے گی جب تک کہ کوئی ہمارے پاس کوئی اچھی چیز آ جائے, لیکن ہم ریکمنڈیشن فارمر کو نہیں دیں گے کہ آپ اسے لگائیں. تو سر یہ کاشتکار تو ابھی آپ نے کہا کہ نہیں ریکمینڈ کریں گے, تو آپ کی جو ریسرچ چل رہی ہے اس کے جو آپ نے موسم بھی چیک کر لیے ہوئے ہیں, تو یہ کس موسم میں وائرس آتا ہے اور وہ اٹیک ہو رہا ہے, وہ کون کون سے ہیں جو اس کے اوپر تیلا جیسے ہوتا ہے, کیڑے جو ہوتے ہیں مختلف یعنی کہ ہیں یہ, تو یہ کس طرح ہے اور ان کے نام کیا ہے کہ وائرس اٹیک نہیں ہو رہا ہے اس کے اوپر, اور کاشتکاروں کے لیے اگر وہ کاشتکار وہ کاشت کرتے ہیں اس کو, اور وہ کہ اس کے بچاؤ کے لیے وہ کیا طریقہ استعمال کریں؟ دیکھیے جی, اس کے اوپر جو ہمارا ہے نا, جب آپ آٹم سیزن کیونکہ اس کا گروئنگ ہے, کاشتکاروں کے لیے وہی ریکمینڈڈ ہے کہ آپ اس کے اندر اس کی کاشت کریں. تو اس کے اندر انیشلی جب ٹمپریچر زیادہ ہوتا ہے اگست کے مہینے کے اندر, سکنگ کا جو انسیکٹ ہے جس میں تیلا ہوتا ہے یا سفید مکھی ہوتی ہے, اس کا اٹیک ہوتا ہے. اس کے لیے آپ کو ایک سپرے کرنا پڑتا ہے کہ پریونٹیو سپرے آپ کرتے ہیں تاکہ وہ جو سکنگ کا اٹیک ہے وہ سکنگ انسیکٹ ہی وائرس کا کیریئر ہوتا ہے. اگر آپ نے سکنگ انسیکٹ کو کنٹرول کر لیا تو پھر وہ وائرس اس کے اوپر نہیں آتا, کراپ فری ہو جاتی ہے. تو ایک سپرے کرنا پڑتا ہے آپ کو آٹم میں. اور دوسرا, اگر جو سپرنگ میں ہم جو ٹرائل کر رہے ہیں اس میں بھی جیسے اب ٹمپریچر مارچ کے بعد اپریل کے اندر رائز ہوگا تو اس ٹائم اٹیک ہوتا ہے. اور دوسرا وہ جو ہے نا کاٹن بھی لگنی شروع ہو جاتی ہے, اس کے انسیکٹ بھی اس ٹائم ہمیں پریونٹیو سپرے کرنے پڑتے ہیں. انیشلی جو اسپرنگ میں سپرے نہیں کرنے پڑتے, لیکن اس پہ ویجیٹیٹو گروتھ ہوتی ہے ہماری ریپروڈکٹیو, یا اس میں پاڈز نہیں بنتی. ٹھیک ہو گیا. تو سر وہ کیا آپ کاشتکار کو ریکمینڈ کریں گے کہ آپ اس کو کاشت کریں اور اس سے زیادہ منافع مل سکتا ہے؟ جی بالکل. ایسے کاشتکار جو ہمارے ساہیوال, اکاڑا, فیصل آباد یعنی پاک پتن سے ابو سائڈ پہ ہیں, اور ادھر سے خانیوال سے آگے ٹوبا ٹیک سنگھ, اور جہاں پہ کاٹن نہیں لگتی بالکل بھی, کاٹن ایریا سے آگے کا جو جتنا بھی ایریا ہے, اور ہمارا گجرات, سیالکوٹ, فیصل آباد, لاہور, شیخو پورہ, پوٹوہار کے وہ ایریاز جن کے پاس سپلیمنٹل اریگیشن ہے, ان کو میں کہوں گا کہ وہ جو آٹم سیزن ہے جولائی اگست والا, اس کے اندر کاشت کریں, اور اس سے پیدا ایک پروفیٹیبل اچھا مارکیٹ ریٹ ہے, آپ اسے سیل کر سکتے ہیں. یہ آپ کا منڈی میں نہیں بلکہ آپ کے ساتھ کوئی بھی اچھا فارم ہے جس نے جانور رکھے ہیں وہ آپ سے اسے بڑے اچھے داموں سے خرید لے گا, نہیں تو سالوینٹ پلانٹ جو ہے وہ آپ سے بڑے اچھے ریٹ پہ اس کو خرید لے گا اور بڑی اچھی پروفیٹیبلٹی ہوگی. لیکن ابھی اسپرنگ کے اوپر جب تک ہماری طرف سے کوئی ریکمنڈیشن نہیں آئی تو کاشتکار اسے نہ جائیں. میں نے یہی سوال کرنا تھا کہ اگر وہ کاشت کرتا ہے تو وہ کہاں سیل کرے گا؟ آپ نے بڑا اچھا پہلے ہی جواب دے دیا, بڑا تفصیل سے بتا دیا کہ اس طرح یعنی کہ یہ کاشت ہوتی ہے. تو اس کے بارے میں آپ کو زیادہ معلومات میرا خیال ہے کہ
جتنی تھی آپ کو وہ مل گئی ہوئی ہے. تو اس کے علاوہ میرے پاس تو کوئی کویشچنز نہیں ہے. اگر آپ کے پاس کوئی کویشچن ہے کاشتکار بھائیوں کے پاس تو وہ ہمیں ریکمینڈ کر سکتے ہیں, ہمیں کمنٹس میں ان باکس میں وہ بتا سکتے ہیں. آپ کے نیچے وہ پٹی چل رہی ہوگی ایوب تحقیقاتی ادارہ کی بھی, جو آفیشیل ہیں وہ بھی چل رہے ہوں گے, ان کے نمبر بھی آپ کو نیچے پٹی کے اوپر چل رہے ہیں. تو ان کے ساتھ بھی آپ تعاون کر سکتے ہیں کہ ہمیں کیا چیز چاہیے, اس کے بارے میں جو بھی آپ کی معلومات ہے وہ آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں. اور دوسرا ہمارے بھی ان باکس میں آپ ہمیں کمنٹ سے بتا سکتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز درکار ہے, تو ہم لوگ بھی اپنے ایکسپرٹ سے پوچھ کے, ڈاکٹر صاحب سے یا ان سے متعلقہ جو آفیسرز ہیں ان سے پوچھ کے ہم آپ کو بتا سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے گا. بڑا اچھا لگا سر, آپ نے بہت اچھی معلومات دی ہے کاشتکاروں بھائیوں کے لیے بھی اور پاکستانیوں کے لیے بھی. امید کرتا ہوں کہ یہ مستفید بھی ہوں گے. اور اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.